السلام علیکم میرے یوٹیوب ساتھیوں، امید آپ خوش باش خیر سے ہوں گے ساتھیوں۔ مختلف ٹائم سے آپ کے جو یوٹیوب پہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں کتابوں کی، کبھی سندھی کبھی اردو جو بھی آ جاتی ہیں میں پیش کرتا رہا ہوں۔ آپ کی جو میری سپورٹ ہو رہی ہے، بہت اچھی سپورٹ ہے، آپ کو اللہ خوش رکھے، تھینک یو، بڑی مہربانی آپ کی سپورٹنگ کی۔ میری سپورٹ کیجیے دوستو، میرا کام ہے ادب کو ترجیح دینا، ادب کو لانا، ادب کو کی خدمت کرنا۔ کتابوں کے حوالے، کتاب ہمارا ایسا ساتھی ہے جو ہمیں کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے دوست جو ساتھی چھوڑ جائیں گے، لیکن اس کی یہ خاصیت ہے، یہ جو ہمیں ادب ہے کبھی نہیں چھوڑے گا۔ کتابیں کتابیں ہم کو اچھا راستہ، اچھا اخلاق، اچھا سبق سکھاتی ہے، اچھی طریقے سے ہماری سپورٹ کرتی ہے۔ اسی طرح یہ جو کتاب ہے دونوں، یہ بلوچستان بلوچستان حوالے کے ادبی حوالے سے بہت اچھی کتابیں ہیں، جو بہت باہر چھپی ہوئی ہے، بار بار شائع ہو رہی ہیں، مسلسل شائع ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ، اس کی مقبولیت کی وجہ یہی ہے کہ اس کو لوگ پڑھ رہے ہیں۔ یہ کہ آغا گل کے ناول ہے فسانہ جنات اور براہوی لوک کہانیاں، افضل مراد کی ترتیب دیا ہوا کتاب ہے ساتھیوں۔ فسانہ جنات آغا گل کا ناول، آغا گل کا ناول میں نے ڈسکرپشن میں ویڈیو دوں گا، پہلے میں اس کے افسانے سونے پہ اگی بک تعارف دے چکا ہوں۔ آغا گل بہت اچھا لکھنے والے، زبردست لکھنے والے، وہ اس نے فرانس فینن کی کتاب بھی جو اردو انگلش سے اردو میں ترجمہ کیا ہے، بلوچی، خاص کر بلوچی زبان میں اس میں شائع ہوئی ہے۔ اور براہوی لوک کہانیاں، افضل مراد پرانا نام ہے، نیا نام نہیں، اچھا لکھتے ہیں، بہت اچھا لکھنے والے، اچھے اچھے کتاب اس کی آئی ہیں۔ اردو ادب، بلوچستان کے ادب کے حوالے کے شائقین جو پڑھنا چاہتے ہیں بلوچستان ادب کو، اس کے لیے یہ کتاب بھی بہت اچھی زبردست کتاب ہے۔ تھوڑا سا تعارف دیتا چلتا ہوں کتابوں کا۔ میں نے تو آغا گل کو پڑھا ہے، افضل مراد کو بھی پڑھا ہے، لیکن یہ دونوں کتابیں نہیں پڑھی، میں نے منگوائی ہیں کتابیں، میں پڑھوں گا پھر ڈیٹیل سے۔ جتنی بھی میں کتابوں کی ویڈیو تعارف دے رہا ہوں، میں ایک ایک کر کے سب کتابوں کا الگ الگ تعارف دوں گا، یہ کس پس منظر میں لکھی گئی ہے کیسے، لیکن ابھی انٹروڈکشن ہے، صرف تعارف ہے، یہ کتابیں مارکیٹ میں آئی ہیں، لیکن یہ پرانے ہیں، لیکن اس کے نئے نئے چھاپے دوسری ایڈیشن آ چکی ہیں ساتھیوں۔ یہ آگا گلے تھوڑا سا کتاب کا تعارف دیتا چلوں ساتھیوں۔ اس کتاب کی یہ کتاب اب تک تیسری مرتبہ شائع ہو گیا، مجھے اس کا پرانا جو ایڈیشن ہاتھ لگ گیا ہے کسی دوست کی معرفت کراچی سے، سوری کوٹیا سے مجھے مل گیا ساتھیوں۔ 2016 میں یہ چھپا تھا، لیکن اب بھی یہ دو مرتبہ شائع، تیسری مرتبہ شائع ہوا ہے 2023 میں۔ مارکیٹ میں مل رہی، نہ ملنے کی صورت میں آپ اداروں سے رابطہ کر کے منگوا سکتے، یہ اس کے نمبر ہے۔ یہ اس کا ساتھیوں آغا گل کا ناول ہے، میں تھوڑا سا اس کا تعارف کرواتا چلتا ہوں۔ رزمیہ کی قدیم ترین تحریر صورت میں ہومر کی اوڈیسی اور لیاڈیا جل کی اینیج سے بلوچستان میں اردو ادب میں شعر و ادب کی بنیادی 20ویں صدی کے دوسری دہائی میں پڑی۔ پہلا معاشرہ جو لورالائی ٹاؤن ہال میں 1911 میں منعقد ہوا، اس کے لیے حکومت نے 25 روپے عطیہ دیا، مگر مقدر نگار نے ظلم و جبر، گلاس روز اور بنیادی حقوق کے بارے میں شعرا خاموش رہے۔ 2016 میں 25 لاکھ روپے دے کر سال بھاگ کر شہر موغا جاتے سینا ہوٹل میں مشاہرہ ہوا، مگر شرط یہ ہوئی تھی قتل و غارت۔ ساتھیوں یہ پیش لفظ ہے افضل مراد کے۔ میں ابھی تھوڑا سا اس ناول کے بارے میں، سارا ادب گملے میں لگا ہوا پیپل کا درخت یا بینسل جس کو بلوچستان کو کوئی تعلق نہیں ہوا، قصیدوں پر رہتا ہے، رمضیہ کو توجہ نہیں مل جاتی، رمضیہ میں زندگی ہوا کرتی ہے، جدوجہد و جینے کی عزم ہوتا ہے۔ فسانہ جنات ایک رزمیہ ہے، یا شاید ایک ناممکن رزمیہ، گمشدہ اوراق والا، بے قول قدیم رمضیہ، شاعر و جلد کے آرورمو کینو، میرا نغمہ ہتھیار انسان کے لیے، جنون دیوی ٹروجن کے خلاف تھی، جانے بلوچستان کے خلاف کون سی دیوی ہے، بچپن سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھی تو نہیں بدلا، وہی بربادی وہی۔ ساتھیوں پھر بھی اپنی کتاب عید قربان کے گوشت کی مانند بانٹتا پھرتا ہوں، کولوا جمپ گلگت اور کلمت اسٹیشن کمبر، جن کا زیر جانے کہاں کہاں مجھے خوشی ہوتی کہ میری کتابیں
रद्दी बेचने वालों और पकड़ने वालों के काम आती है। दोस्तों, ये तलख हकीकत है, ये तलख हकीकत, ये सच है। याद रहे, किसी भी मुल्क की तारीख इस शेर व अदब में मिलती है, न कि उसकी तारीख में, जो कि मौरख बादशाह के हुक्म से लिखते हैं। साथियों, ये आगा गुल ने बहुत अच्छी बात की है कि किताबें रद्दी और पकौड़े बेचने वालों के पास किताब जाती है। यही किताब है रीगल चौक कराची में 40-50 रुपये में मिल गई है। साथियों, ऐसे ऐसा अच्छा अदब, ऐसे लिखारी, ऐसे फुटपाथ पर मिल जाए, बहुत शर्म की बात है। और ये साथियों, बिरहावी लोक कहानियाँ, अफजल मुराद का ये तरतीब दिया हुआ किताब है बलूचिस्तान बिरहावी अदब के हवाले से। साथियों, बिरहावी अदब को पढ़ना चाहते हो, लोक अदब को आपको पढ़नी है, तो ये किताबें आराम से इस इदारे ने शाया की पूरे पाकिस्तान में मिल रही हैं। ज़बरदस्त किताब है। लोक अदब के हवाले से थोड़ा सा तारफ़ देता जाए, बरावी ज़बान इस खिते के ख़त्म ज़बानों में शुमार की जाती है। बरावी ज़बानों का लोक अदब भी हमें बरावी बोलने वाले की सोच की तर्ज़ फ़िक्र, तर्ज़ एहसास और रस्म रवाज के बारे में वाज़ेह मनाज़र दिखाने की खुसूस ज़बान की चाशनी मुहावरों का इस्तेमाल और ज़बान की ऋचाओं से हम लोग अदब की गहराई व गहराई का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मौजूद एतबार से देखा जाए तो किसी भी ज़बान का लोक अदब इंसानी सतह पर कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से जुड़ता है। मसलन अगर हम मोहब्बत की बात करते हैं तो इंसान जहाँ भी जाता है मोहब्बत के अमल से गुज़रता है। सिर्फ माहौल और हालात में उसमें इम्तियाज़ पैदा करते हैं। जिस तरह नफ़रत के इज़हार के एक जैसे अवामिल से होती है, इस तरह सच्चाई, नेकी, मेहमान नवाज़ी, मुहिम जुई, हवस, चालाकी, मक्कारी और सादा मजाजी, ये इंसानी फितरत के कुछ यकसां पहलू हैं जो लोक अदब को कहीं ना कहीं जोड़ लेती हैं। बिरहावी लोक अदब में कई कहानियाँ हमें फ़ारसी, अरबी और दीगर ज़बानों की लोक कहानी करीब ले जाती है। सिवाय इसकी हमारा माहौल, हमारा मंजर कतई तौर पर मुख्तलिफ और मुनफरद। मैंने उन लोक कहानियों में पढ़ने वाले के दिलचस्पी और मकसद को मद्देनज़र रखते बलाजवाब तवालत से इतनवार किया है। आप पढ़ने के बाद अपनी कोई भी राय कायम कर सकते हैं। थैंक यू अफजल मुराद। साथी दोस्तों, ये जो किताब मार्केट में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, लेकिन अलमिया यह है कि हमें रीगल चौक फुटपाथ पर 40-50 रुपये में मिल गई। क्या मैं नहीं कर सकता इसके बारे में। ये साथियों लोक कहानियाँ हैं, ये टाइटल है कहानियों के। लोक कहानियाँ बलूचिस्तान बिरहावी अदब के दोस्तों के लिए ये एक ज़बरदस्त किताबें हैं। साथियों, किताब कोई बुरी नहीं होती, सब किताबें अच्छी होती है। हमारा पढ़ने का थोड़ा सा अंदाज़ होना चाहिए। साथियों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने की गुजारिश करते हैं। सपोर्ट कीजिए साथियों। किताबों के हवाले से आपको अच्छी किताबों का तारफ़ देता रहूँगा। थैंक यू।